میرے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا میں اللہ کو کیسے دیکھتا، وہ تو نور ہے۔ عائشہ فرماتی ہے جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے اللہ پر تو اللہ کے رسول پہ تہمت باندھی ہے۔ آدم کیا آپ نے دیکھا؟ سب کا جواب سنیے۔ شیش کیا آپ نے دیکھا؟ حضرت نوح کیا آپ نے دیکھا؟ 1,24,000 انبیاء آتے رہے، گواہی دیتے رہے، میں نے سنا ہے تو گواہی دینے کا سلسلہ جاری رہا، کیونکہ سننے والے آ رہے تھے، سن کر گواہی دے رہے تھے۔ مگر 12 ربیع الاول کی صبح صادق کو 40 سال کی عمر میں فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جب میرے نبی نے کہا خدا کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں، زمانے نے پوچھا کیا تم نے بھی سنا ہے؟ بولے نہیں میں نے دیکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، رجب کی 27 تاریخ کو دنیا بھر کے سارے مسلمان معراج شریف مناتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ما جسم اور روح کے معراج ہوئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نگاہوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ وہیں پہ وہابی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کا سرے سے انکار کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان کے اوپر کس سے ملاقات کرنے کے لیے گئے؟ ان ساری باتوں کا جواب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مل جائے گا۔ تو آئیے میں آپ کو وہابی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کا اور اہل سنت والجماعت بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کی ویڈیوز دکھاتا ہوں، جسے سن کر آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ تو پہلے آپ وہابی علماء کی ویڈیوز دیکھ لیجئے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، فیس ٹو فیس نہیں دیکھا، یہ غلط عقیدہ ہے ہمارے پاس۔ امید آپ ہماری تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ میرے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا میں اللہ کو کیسے دیکھتا، وہ تو نور ہے۔ عائشہ فرماتی ہے جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے اللہ پر تو اللہ کے رسول پہ تہمت باندھی ہے۔ اور مولانا طارق جمیل اور مولوی طاہر القادری دونوں گلے مل کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس طرح قریب ہوا کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دیکھا، لیکن اس تعلق سے ایک صحیح مسلم کی روایت ہے جسے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جس نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو دیکھا، اس نے اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا۔ تو لہٰذا یاد رکھیے یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں۔ اب اس کا جواب سنی علماء سے سنیے۔ کہنے لگا جی حضور نے معراج کی رات جبریل کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا۔ اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا ہو تو میرا آپ کا نقصان ہے کوئی اس بات میں؟ بھئی نبی پاک نے دیکھا اللہ کو، تجھے کیا تکلیف ہے؟ عجیب تو انسان ہے، اتنی موٹی کتاب لکھ دی، کہتا جبریل کو دیکھ کے آ گئے۔ میں نے کہا جبریل تو روز وہاں کھڑے ہوتے تھے در رسول پہ، وہ تو وہاں کھڑے ہوتے تھے، روزانہ آئے ہوتے تھے، ان کو دیکھنے جانا تھا۔ پڑھ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں میں نے رب بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اکیلے دیکھا ہو؟ میں نے بھی دیکھنا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے۔ اتنے لا حول اور استغفر اللہ کے بعد انہوں نے بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، جبکہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا وہ حضور پر جھوٹی تہمت لگاتا ہے۔ یہ حدیث موجود ہے حضرت عائشہ کی۔ اس کے بعد پھر جناب توصیف الرحمان بڑے جوش میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو حضور نے فرمایا میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے۔ حالانکہ حدیث یہ نہیں ہے، یہی ہوتے ہیں ان کے جھوٹے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم کے اندر حضرت اور بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، حضرت سے انس ابن مالک پوچھتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے معراج کی شب اپنے رب کو دیکھا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں رأیت رب العزت وکان نورا، میں نے اپنے رب کو دیکھا اور اس کو میں نے نور پایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترجمہ کچھ ہوتا ہے، خبیث کرتے کچھ اور۔ ان کے گھر کی کھیتی ہے، جیسی چاہے عربی بنائے، جیسی چاہے ترجمہ کرے۔ جس حدیث سے ثابت ہوتا ہے دیکھا ہو اسی حدیث کو الٹا ترجمہ کر کے بتا رہا ہے۔ اب رہ گیا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا کہنا، تو اس کا بہت مختصر جواب سن لیجیے۔ یہ حدیث بخاری میں حضرت عائشہ کی
उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि जो ये कहे कि मेराज की शब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रब को देखा, वो झूठा है। हदीस के अल्फाज ये हैं, हुजूर पे तोहमत बानी ये नहीं है, वो ये कि वो कज़्ज़ाब है, झूठा है। और उसके बाद कुरान की आपने एक आयत पढ़ी जिसका मफहूम यह है कि कोई निगाहें उसका अहाता नहीं कर सकती। अब ये हदीस की हैसियत क्या है सुनिए। उसी बुखारी में किताब तौहीद में हजरत अनस इब्न मालिक से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने नबी पाक से पूछा कि अल्लाह के नबी क्या आपने अपने रब को मेराज की शब देखा? तो सरकार ने कहा हाँ मैंने देखा और उसको नूर पाया। उसी बुखारी में हजरत आयशा कहती है कि जो नबी को कहे कि वो अल्लाह को देखा वो झूठा है। तो अब ये दो हदीसें बुखारी में आ गई, इसमें आपस में टकराव पैदा हो गया, इसमें तदबीक क्या होंगी? तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसलिए कि देखिए हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा की जो सनद है वो है अन मसरूक अन आयशता कालत। हजरत मसरूक ताबई है। हजरत मसरूक कौन है? ताबई है। वो कहते हैं, रिवायत करते हैं कि हजरत आयशा ने फरमाया। तो ये कौले आयशा है, हजरत आयशा कह रही है कि नबी ने अल्लाह को नहीं देखा। और उस दूसरी हदीस में हजरत अनस सहाबी है, वहां कौन है? अनस सहाबी है। और वो रसूलुल्लाह से रिवायत कर रहे हैं कि नबी ने फरमाया मैंने अपने रब को देखा। तो सहाबी का मुकाबला यहां हो रहा है ताबई से, तो ताबई से अफजल है सहाबी। उधर आयशा कह रही है कि नबी ने नहीं देखा और इधर नबी कह रहे हैं मैंने देखा। तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के मुकाबले में नबी का कौल माना जाएगा, हजरत आयशा का कौल। अहादीस सहीहा इस बाब के अंदर मौजूद हैं, अगरचे कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के ज़माने से इसमें इख्तिलाफ आ रहा है। हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु इस बात की कायल थे कि दीदार इलाही नहीं किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन ये इनका इज्तिहाद था। जैसा कि इन्होंने आगे आयत जिक्र की कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार, कि आंखें जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला का इदराक नहीं कर सकती। अल्लाह तबारक व तआला आंखों का इदराक फरमाता है, इसका मतलब है इहाता करना। सही, यानी कोई भी निगाह अल्लाह तबारक व तआला का इहाता नहीं कर सकती, घेर नहीं सकती उसको। तो ये तो हक और सच है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ला मुतनाही है। किसमें कुव्वत है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का इदराक कर सके, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार करना अलग चीज़ है, इहाता करना अलग। तो नाज़रीन किराम, आपने वहाबी और सुन्नी दोनों उलमा के बयानात को सुन लिया। आप ख़ुद ही फैसला कर सकते हैं कि हक़ और सच कौन बयान कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सुन्नी उलमा हक़ बजानिब है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कर लीजिए सब्सक्राइब हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।